السلام علیکم ناظرین، کافی گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری نظر سے، آپ کی نظر سے بھی شاید ان دنوں گزرا ہوگا کہ جیمز ویب ایک جو ٹیلیسکوپ یو ایس اے نے لانچ کی ہے۔ اس سے پہلے ایک ہبل ٹیلیسکوپ تھی جس کا بڑا چرچا تھا، اور اس نے بڑی بڑی کائنات کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس نے کئی تصویریں نکالی۔ وہ جو اس نے پکچرز لیں، اس پہ کئی لوگوں نے بڑے ریسرچ کی، پی ایچ ڈی کی، اور اس نے کائنات کے کئی ایسے راز جو ہے نا تک کھولے تھے۔ لیکن بہرحال اس کی کچھ لمیٹیشنز تھیں کہ جو انفرا ریڈ ہو گیا یا ایکس رے جیسے ریز ہوتی ہیں یا مختلف ہوتی ہیں، جو ان کو کیپچر کر کے تصویر وہ نہیں بنا سکتی تھی۔ ایک ایسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت تھی کہ جو بہت دور کی روشنی جو ہم تک اس شیپ میں نہیں پہنچ سکتی ہیں، اور کسی انفرا ریڈ یا کسی اور شیپ میں کائنات میں موجود ہیں، جن کو کیپچر کر کے ایک ایسی تصویریں لی جا سکتی تھیں جو کائنات کے رازوں کو ہم پہ زیادہ کھول سکیں۔ تو اس کی ایک لمبی ریسرچ کے بعد، ایک لمبی کوشش کے بعد ناسا نے جو جیمز ویب جنوری میں لانچ کی تھی، فائنلی ایک بڑا تگ و دو کے بعد، بڑی محنت کے بعد وہ لاکھوں میل دور فضا میں چھوڑ دی گئی، ڈیپ ان دا اسپیس، اور وہاں پہ جا کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ابھی جولائی میں اس کی پہلی جو تصویریں لانچ کی گئیں، جو تصویریں عام پبلک کے لیے جو پبلش کی گئیں، ان تصویروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آج سے 13 ارب سال پہلے کائنات کیسی تھی، کائنات میں کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ کتنی ہے، اور روشنی جو ہے وہ کس تیزی سے جو ہے سفر کرتی ہے، کہ سورج جو اتنے لاکھوں میل ہم سے دور ہے، اس کی روشنی ہم تک 8 منٹ تک پہنچتی ہے۔ اور کچھ ایسے سورج، ایسے اسٹارز، ایسی گلیکسیز، ٹھیک ہے، وہ اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی روشنی آج سے 13 ارب سال پہلے چلی تھی اور اب یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہماری آنکھ وہ روشنی نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھ کی اپنی کوئی لمیٹیشن ہے۔ تو 13 ارب سال پہلے کی جو کائنات کی تصویریں اب سائنٹسٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس پہ پتہ نہیں کتنی اور ریسرچ ہوگی، کیا کیا نئی چیزیں، اس کتنے لوگ پی ایچ ڈی اس پہ کریں گے، کتنے مقالے لکھے جائیں گے، کیا کیا نئی چیزیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہونا ہے۔ اور اس نے اگلے 10 سالوں یا 20 سال اس کی جو لائف ہے، یہ جیمز ویب جو یہ ٹیلیسکوپ جو دوربین فضا میں چھوڑی گئی ہے، یہ اس وقت تک تصویریں لیتی رہی۔ سائنسدانوں کا ویسے خیال یہ ہے، سائنٹسٹ کا، کہ اس کائنات کی جو عمر ہے، اس کی ایج ہے 13.7 بلین ایئرس، یعنی 13 ارب 70 کروڑ سال کا اس کی جو عمر ہے کائنات کی، یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے۔ اس وقت جو بگ بینگ ہوا تھا، یہ بگ بینگ تھیوری آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو بگ بینگ ہوا تھا، ایک بڑا دھماکہ جس کے بعد کائنات وجود میں آئی تھی، وہ عمل شاید دیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، یا اس سے پہلے کائنات کیسی تھی، جیسے ٹی وی میں آتے ہوئے نا سگنل ختم ہو جاتے ہیں، تصویر جیسے نظر آتی ہے دانے دانے، تو ہو سکتا ہے وہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے، اور وہ پورا عمل ہم ایکسپلور کر پائیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں تک 13 ارب سال تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، اور ابھی دیکھیں انشاءاللہ اگر یہ ہبل اس سے پرانی تصویریں بھی لینے میں کامیاب ہو جائے تو شاید اور راز کھلیں۔ لیکن ایک چیز، بڑی چیز نظر آتی ہے کہ اس کائنات کی وسعت کا آپ دیکھ لیں کہ 13 ارب سال ایک لائٹ کتنی تیزی سے، جو لائٹ ہے ہماری کتنی تیزی سے، کس سپیڈ سے وہ چلتی ہے، اور اس سپیڈ سے وہ لائٹ چلتے چلتے جب پہنچی اس تک، تو اب اس کا فزیکلی فاصلہ جو ہے وہ کتنا دور ہوگا، کتنی بڑی کائنات ہے۔ اور ہم جو مذہب کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا ظاہر مسلمان ہیں، اس کے ناطے کہ 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ تو ایک آسمان کے نیچے ہمیں ابھی تک نظر آیا ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کی وسعت جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کتنی ہے، اس میں لاکھوں
جو ہیں وہ کہکشائیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو گلیکسی جو ہیں وہ لاکھوں ہیں، اور لاکھوں جو ایک گلیکسی جو ہے اس کے اندر جیسے ہم حصہ ہیں ملکی وے گلیکسی کا، ملکی وے گلیکسی کے بھی پرلے کونے پہ جائیں تو ہماری زمین جو ہے وہ اس کی ایک نقطے کی حیثیت نہیں رہتی، اور اس سے اگلی گلیکسی میں چلے جائیں تو ہماری جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی وجود ہی سمجھیں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اگلی گلیکسی تک ٹریول کریں اور جہاں پہ لاکھوں گلیکسیز ہوں اور اتنی دور دور گلیکسیز ہوں کہ ان کی لائٹ ہم تک پہنچنے میں 13 ارب سال لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کائنات کی وسعت جو ہے وہ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنی ہے۔ اور پھر خالق کائنات جس نے یہ کائنات بنائی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایسے اتنی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اب اللہ اکبر اگر آپ امیجن کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ جس نے صرف ایک کائنات نہیں بنائی، وہ کہتا ہے اس نے کئی کائناتیں بنائی۔ تو یہ ایک کائنات جو ہے جو ایک آسمان کے نیچے ہے، تو اگر 7 آسمان ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی، یہ میرا خیال میں نے اپنا کہا یہ ظاہر آگے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا آگے سائنس کتنا ایکسپلور کرے گی اس کائنات کے آگے اگلی کائنات کہاں تک ہے، اور اس کے آگے اگلی کائناتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، اچھی بڑی، ٹھیک ہے، جیسے ہماری گلیکسی ملکی وے چھوٹی گلیکسی ہے، جو دوسری گلیکسیز ہیں وہ جو کہکشائیں ہیں وہ اسے بڑی کہکشائیں ہیں۔ ہمارا سورج ایک چھوٹا سورج ہے، یعنی اس میں کئی جو ابھی تک ہبل سے جو کئی سورج انہوں نے ایکسپلور کیے تھے، کئی اسٹار، ان کے نام جیسے سائنٹسٹ نے رکھے ہیں سیریس اور اس طرح کے اور نام ہیں، تو وہ کئی گنا ہمارے سورج سے بڑے ہیں۔ تو اس سارے کو آپ دیکھیں اور اس کا آپ کو جو ہے نا ایک چیز کو پتہ چل جاتی ہے کہ وہ خالق کائنات واقعی اللہ اکبر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر جو ہماری امیجینیشن سے جو ہے وہ بڑھ